چار چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم گاڈ کو ایکویشن سے نکال دیں، گاڈ سے یہاں پہ مراد ہے آل پاورفل سوورن بینگ، اللہ تعالیٰ، تو سب سے پہلے نو الٹیمیٹ پرپز. اگر گاڈ نہیں ہے پھر پرپز نہیں، لائف کا کوئی پھر وی آر الون، پھر نو ون از واچنگ اس، نو ون از ٹیکنگ کیئر آف اس، نرشنگ اس، نو ون از گوئنگ ٹو ڈیلیور الٹیمیٹ جسٹس. اس کے بعد لائف بھی کوئی نہیں ہے اور بس تباہ ہو جانا ہے سب. الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے؟ بگ کرنچ، اور سن نے ایکسٹنگوش ہو جانا ہے اور اس کے بعد سب ختم ہو جانا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے پرپس کے بارے میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب. اللہ تعالیٰ یہاں پریز کر رہا ہے ان تھنکرز کو، اولو الالباب کو، جو پرپز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جنہوں نے پرپز آف لائف پا لیا ہے. الٹیمیٹ پرپز خدا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. الٹیمیٹ پرپز میں نے آپ کو پورے لاسٹ لیکچر میں سمجھایا تھا. ہم اپنی ول سے آئے الحمدللہ، ہم نے یہ ٹاسک لیا، ہم نے ڈیرنگ، ہماری ڈیرنگ نیچر تھی، ہمیں رسک پسند ہے. ہیومن بینگ نے اللہ کو کہا اللہ مجھے بھیج، یہاں آسمانوں کو پیش کیا، ماؤنٹینز کو پیش کیا. آیات متشابہات میں سے وہ پیش کرنے کی کیفیت کیا تھی، اللہ نوز بیسٹ. ہیومن بینگ کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ مجھے بھیج، میں یہاں جسٹس اسٹیبلش کروں گا. اب خوبصورت پرپس، کتنا خوبصورت پرپس کہ دنیا میں گڈنس قائم کرو. جاؤ، چیلنجز ہیں تمہارے لیے ٹرائلز آئیں گے، ٹیسٹ آئیں گے. تمہیں میں میکنزم بھی دے رہا ہوں، وہی بھی بھیجوں گا، گائیڈ لائن بھی بھیجوں گا، ایک نمونہ بھی بھیجوں گا، پورا کا پورا تمہارے لیے پروٹوٹائپ بھیجوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بندے کو دیکھو، فالو کرو، نبیوں کو فالو کرو، ان کی سیرہ اپناؤ. ایوری تھنگ ہیز بین گیون ٹو اس ایز اے پرپز. کمپیئر اٹ ود ایتھیزم، کمپیئر کہ وہ ہمیں کیا پرپز دے رہا ہے. ایک بلائنڈ بندے کا قصور ہے، وہ بلائنڈ ہے. ایک غریب کا قصور ہے، وہ غریب ہے. جو ویک ہے یہ اس کا قصور ہے، وہ ویک ہے. اس کو اپلفٹ کرنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. اوکے، پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو الٹیمیٹ ٹاپ پرپز رکھا، آپ کو پتہ ہے کہ سفیان الثوری ایک اسکالر گزرے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. ہی سیڈ کہ انسان باقی کریشن سے کیوں اوپر، مطلب فرشتوں تک کو سجدہ کرایا اللہ تعالیٰ نے، تعظیمی سجدہ کرایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں علم کی وجہ سے، اپنی میموری کی وجہ سے، لینگویج کی وجہ سے. یس، بٹ ہی گیوز اندر پرسپیکٹو. ہی سیڈ کیونکہ سب سے زیادہ عبادت پسند اللہ کو انسان کی، کیونکہ اتنی خوبصورتی سے عبادت کرتا ہے، سجدہ اتنی خوبصورتی سے کرتا ہے، اتنا سیکوینس ہے انسان کی عبادت میں. یہ ان کا ویو ہے. اوکے، سوچیں کہ جب آپ پریشان ہو بہت زیادہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ڈارکنیس نظر آ رہی، گلوم، سب لوگ خلاف ہو گئے ہیں، ڈپریشن آ رہی ہے، پریشر آ رہا ہے، اسٹریس آ رہا ہے، ایک سجدہ کرے اللہ تعالیٰ. دیٹس اٹ. سوچے کہ ہمارے پاس سجدے کی نعمت، ہمارے پاس پرپز ہے، مقصد ہے. اسلام کہتا ہے دس از ناٹ اٹ، ایتھزم کہتا ہے دس از اٹ. یہی ہے، یہیں پہ گزارا کرنا ہے، مرو جیو جو کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا چند سال کی تمہاری دنیا ہے، بلنک آف این آئی اللہ کے پرسپیکٹو سے. اس کے بعد الٹیمیٹلی تم نے میرے پاس آنا ہے اور ری یونائٹ ہونا ہے میرے ساتھ. اور اس کے بعد جنت ہے، جزا ہے، سزا ہے، الٹیمیٹ جسٹس ہے. دنیا میں کہاں الٹیمیٹ جسٹس؟ کس، بتائیں مجھے کس کو الٹیمیٹ جسٹس مل رہا ہے؟ جو غریب ہے اس کو نہیں مل رہا ہے، جو امیر ہے اس کو شاید مل جائے، شاید مل جائے. سوچیں بلائنڈ بندے کے لیے کتنا پرپز ہے اسلام میں، کہ دس از ناٹ اٹ. صبر کرو، اللہ کا شکر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان اللہ اس سے کو اس کا پیارا لے لے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی مطلب ٹیسٹ کر لے، ٹرائی کر لے، اور وہ اس پہ صبر کرے، اللہ کا شکر کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ریوارڈ رکھا ہے جو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. پرپس دے رہا ہے ریلیجن ہمیں، ریلیجن ہمیں ہوپ دے رہا ہے، ریلیجن ہمیں لائٹ دکھا رہا ہے کہ گاڈ آل مائٹی ہمیں لو دے رہا ہے، جسٹس کی امید دلا رہا ہے گاڈ آل مائٹی. سو پہلی بات ہے کہ وداؤٹ گاڈ نو الٹیمیٹ پرپس، پھر پرپس کوئی نہیں، پھر کولیپس ہو جاتا ہے سب کچھ. وی آر الون. اب آپ سوچ لیں کتنا ڈپریسنگ ہے کہ وی آر الون اور کوئی بھی نہیں ہے اس پوری ڈارک یونیورس میں، اور کوئی بھی نہیں. نمبر 2،
گاڈ کو جب ہم نکال دیں گے تو دیر ول بی نو الٹیمیٹ ہوپ. پھر ایک ہوپ لیس لائف. پوپ گریچری پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کنٹمپرری ہے. 590 سی ای میں کرسچن ایرا 590 اے ڈی سی ای. اس کی ایک پوئم ہے, اس پوئم کے میں کچھ آپ کو الفاظ سناتا ہوں. اور اس طرح کی بہت پوئمز ہیں پرانے انٹلیکچوئلس کی, فلاسفرز کی, یہ ہیومنزم والوں کی, آپ کو ایسی ہوپ لیس پوئمز بڑی مل جائیں گی. وہ کہتا ہے 590 سی ای میں اس نے کہا کہ what is there now I ask of delight in this world. اب کیا بچا ہے اس دنیا میں؟ خوشی اٹھ گئی, سکون اٹھ گیا, ڈیلائٹ ہی نہیں رہا. what is there now I ask of delight in this world. آج بھی لاکھوں ایسے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں جسٹ بیکاز ہمارے پاس اے سی ہے, ہم کارپیٹس والے رومز میں ہیں. آپ سوچے کتنا ڈسپیئر اور کتنی زیادہ کتنا گلوم ہے دنیا میں وداؤٹ گاڈ. جن بیچاروں کو میسج نہیں پہنچا, جن کے پاس سجدے کی پاور نہیں ہے, جن کے پاس پرپز نہیں ہے, جن کے پاس ہوپ نہیں ہے کہ آفٹر لائف ہوگی, ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ کہتا ہے what is there now I ask of delight in this world. Everywhere we observe strife. ہر جگہ اسٹرائف نظر آ رہا ہے, لوگ گردنیں اتار رہے ہیں ایک دوسرے کی. یہ اس دور کی بات کر رہا ہے جب چارلسٹونین کرسچنز اور یہ جو پروٹیسٹنٹس وغیرہ, پروٹیسٹنٹس تو خیر بعد میں آئے, چارلسٹونین ایک فرقہ تھا اور ایک اور میرے ذہن سے نکل گیا. بہرحال ان کی آپس میں بڑی نا ایک کلیش چل رہا تھا, اور جوز کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارا جا رہا تھا. یہودیوں کو بچانے والے مسلمان ہیں, تاریخ کا مطالعہ کر لیں, وہ ایکسٹنگوش ہو جانا تھا یہودیوں نے. وہ تو مسلمان جب خلیفہ آئے ہیں انہوں نے یہودیوں کو جو ہے وہ پوسٹیں دی ہیں, ایڈمنسٹریٹو پوسٹ دی ہیں, انہیں فریڈم دیا ہے ریلیجن جو ہے پریکٹس کرنے کا. حضرت عمر کا پیکٹ ہے یہودیوں کے ساتھ جیروسلم میں کہ تم عبادت کرنے آ سکتے. وہ کہتا ہے کہ ایوری ویئر وی آبزرو اسٹرائف, فیلڈز آر ڈی پاپولیٹڈ, فیلڈز